نازیہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی۔ قبول صورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش مزاج اور ملنسار بھی تھی۔ بچپن سے ہی گھر میں پیسہ، محبت، عزت سب کچھ دیکھا۔ جب بڑی ہوئی تو بہت ساری سہیلیاں بنائیں، کبھی ان کو اپنے گھر بلا لیتی، کبھی خود ان کے گھر چلی جاتی۔ نازیہ کی امی نے نازیہ کو سمجھایا کہ کوئی 1 یا 2 سہیلیاں بناؤ بس، جن پہ اعتماد ہو، مگر نازیہ کو سہیلیوں کی جھرمٹ میں رہنا اور وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ یونیورسٹی میں نازیہ کی ایک نئی دوست بنی، اس کا نام نوال تھا۔ نوال ایک جاگیردار گھرانے سے آتی تھی۔ ڈرائیور اس کے ساتھ آتا تھا اور فل ٹائم یونیورسٹی میں کھڑا رہتا تھا۔ نازیہ اور نوال کئی بار اس کے ساتھ گئے، کھانا کھایا، شاپنگ کی اور واپس یونیورسٹی آ گئے۔ ایک دن نوال نے نازیہ کو بتایا کہ کل اس کا برتھ ڈے ہے تو تم نے ضرور آنا ہے، میں اپنا ڈرائیور بھیج دوں گی۔ نازیہ نے حامی بھر لی۔ بہت شاندار تیار ہو کے، گفٹ لے کے، پھولوں کا بوکے لے کے نوال کے محل نما گھر میں روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کے جب اس نے دیکھا کہ اتنی شاندار پارٹی جو کہ اس کے سوچوں میں بھی نہ تھی، اتنی لائٹنگ تو اس نے کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی نہ دیکھی تھی۔ اونچی آواز میں میوزک سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ نازیہ اندر گئی تو دیکھا ہر طرف مرد حضرات اور خواتین برانڈڈ کپڑوں میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ نوال نے نازیہ کو دیکھا تو اسے اپنے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا، اس کا ویلکم کیا اور اپنی فیملی سے تعارف کروایا۔ نازیہ نے پہلی بار نوال کے ابو کو دیکھا اور نوال کے ابو کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی کہ ایک 55 سال کا شخص اتنا ہینڈسم بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار نازیہ کی نظریں نوال کے ابو کی طرف جاتی تھیں۔ نیکسٹ ڈے یونیورسٹی میں بھی نوال جب آئی تو نازیہ نے بہانے سے اس کے ابو کے بارے میں ساری معلومات لے لیں۔ پھر نازیہ نے کچھ دنوں کے بعد نوال کے موبائل سے اس کے ابو کا فون نمبر بھی لے لیا اور ان سے بات چیت شروع کر دی۔ نازیہ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ اگر اس کے ابو کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جائے تو دولت، جائیداد اور وہ سب چیزیں جو کہ نوال انجوائے کر رہی ہے وہ اس کو مل سکتی ہیں۔ نازیہ نے اب نوال کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ابو سے بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ نوال کے ابو بھی اس سے باتیں کرتے اور اس کی شوخ طبیعت کی تعریف کرتے۔ پھر دونوں کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرد چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اگر پیسہ اور بے فکری ہو تو وہ ہر خوبصورت لڑکی کے لیے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اب نازیہ نوال کے ابو سے چھپ چھپ کر ملنے بھی لگی تھی۔ ایک دن نازیہ نوال کے ابو کو ملنے قریبی ریسٹورنٹ میں گئی تو وہاں نوال کی ایک پرانی دوست نے اس کے ابو کو پہچان لیا اور وہیں کھڑے کھڑے نوال کو کال کی اور بتایا کہ تمہارے پاپا کسی لڑکی کے ساتھ اس ہوٹل میں ہیں۔ نوال کو یقین نہ آیا، اس نے اپنی امی کو بتایا اور دونوں ماں بیٹی اس ہوٹل کے باہر پہنچ گئیں۔ وہ اپنے ابو کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نازیہ اس کے ابو کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلی اور اس کے ابو نے باہر نکلی اور کچھ دیکھ کر نوال بہت پچھتائی اس وقت کے لیے کہ جب اس نے نازیہ سے دوستی کی تھی۔ گھر پہنچ کے نوال کو کہیں چین نہ آیا، اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دوستی کے نام پر، ایسا گھناؤنا کھیل، نازیہ اس کی دوست ہو کے اس کے گھر کو کیسے اجاڑ سکتی ہے؟ نوال کی پریشانی اور غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر نازیہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، روز نئے کپڑے، مہنگے پرفیومز، قیمتی بیگ، گھڑیاں نوال کو دکھاتی اور بتاتی کہ یہ اس کی خالہ باہر کے ملک سے بھیج رہی ہے۔ نوال اندر ہی اندر میں سوچ کے سلگ جاتی کہ یہ سب تو اس کے پاپا کے دیے ہوئے گفٹ ہیں اور یہ کتنی مکار اور جھوٹی ہے۔ نوال اور اس کی ماں اس سب مسئلے کا کوئی حل سوچنے لگے کہ کسی طرح یہ ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ ایک دن جب اس کے پاپا شام کو آفس سے گھر لوٹے تو ان کے ساتھ نازیہ بے شرموں کی طرح سجی سنوری زیورات سے لدی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ذرا بھی بے وفائی کی شرم نہ تھی۔ اس کے پاپا نے بہت ڈٹائی سے بتایا کہ نازیہ اب تمہاری دوست اسی گھر میں رہے گی اور یہ ہر چیز اس گھر میں اس کی برابر کی شریک ہے۔ یہ وہ تلخ لمحہ تھا جب نوال اور اس کی ماں کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بینک بیلنس بھرے ہوئے تھے، سو دونوں ماں بیٹیاں الگ رہنا شروع ہو گئے اور نازیہ نوال کے پاپا کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تو نازیہ نے نوال کے پاپا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آہستہ آہستہ نوال کے پاپا اپنی بیٹی اور بیوی کو بالکل بھول گئے۔ نازیہ نے سوچا کہ گھر، جائیداد، گاڑیاں جتنی جلدی اپنے نام کروا لوں اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک دن نازیہ نے سوچا کہ آج مسٹر توقیر گھر واپس آئیں گے تو میں یہ سارا کام کروں گی اور ان سے کسی بہانے سے ساری چیزیں اپنے نام کروانے کا
پلاننگ کروں گی۔ شام کے 5 بجے مسٹر توقیر گھر آ جاتے تھے۔ آج رات 9 بج رہے تھے لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پوری رات ان کے نمبر پہ کالز کرتی رہی، آفس بھی بند ہو چکا تھا اور کسی کا رابطہ ہی نہیں تھا۔ پوری رات کوئی خیر خبر نہ تھی۔ بے چینی سے پوری رات گزاری۔ اگلی صبح 9 بجے آفس کال کی تو سیکٹری نے بتایا کہ کل ان کو آفس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم نے ان کی بیوی اور بیٹی کو اطلاع دے دی تھی۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی نازیہ نے فون رکھ دیا اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نوال کے پاپا نے اپنے اور نازیہ کے نکاح کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جو کہ بہت خفیہ تھی۔ آج اسے پتہ چلا کہ اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ آج وہ محض 24 سال کی عمر میں ایک 55 سالہ آدمی کی بیوہ تھی۔ عدت پوری کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب جائیداد کی قانونی معاملات کا پتہ لگایا جائے۔ پھر وہ نکاح نامہ لے کر وکیل کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ اس نکاح نامہ کی تو کوئی قانونی اور شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو نکاح نامہ ہی جعلی ہے۔ نازیہ پہ یہ خبر بجلی بن کر گری۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ 6 ماہ تک وہ ایک حرام ریلیشن میں رہ رہی تھی۔ آج اس کا سب کچھ لوٹ چکا تھا، عزت، دولت، جوانی، سب اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ آج اس سے بد نصیب عورت کوئی نہ تھی۔